تاریخی کتابوں میں ہمیں ایک ایسے شہر اٹلانٹس کا ذکر ملتا ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے اپنا وجود رکھتا تھا، جو کہ پھر انٹارکٹیکا کی گہری برف میں کہیں دفن ہو گیا۔ کچھ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ایسا شہر کبھی وجود میں ہی نہیں آیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی تاریخی شہر اٹلانٹس کے بارے میں ذکر کریں گے اور جانیں گے کہ کیا یہ شہر دنیا میں ایگزسٹ کرتا تھا یا کہ اس کے بارے میں ساری باتیں خود سے ہی گڑی گئی ہیں۔ تاہم ہماری آپ لوگوں سے صرف ایک ہی گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ دوستو، مشہور فلاسفر افلاطون کو کون نہیں جانتا؟ اس تاریخی فلاسفر نے اپنی مشہور کتاب میں اس شہر اٹلانٹس کا ذکر کیا ہے اور اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، جس کی وجہ سے آج تک ماہرین اس شہر کو ڈھونڈنے میں مصروف ہیں۔ افلاطون نے لکھا ہے کہ یہ قدیم شہر بحر قارنوس کے علاقے بہاماس میں ایک بڑے جزیرے پہ قائم تھا، جہاں ایک عظیم سلطنت قائم تھی۔ افلاطون نے لکھا کہ اس شہر کے لوگ اتنے زیادہ ترقی یافتہ تھے کہ انہوں نے سائنسی میدان میں کچھ ایسی مہارتیں حاصل کر لی تھی جو کہ آج کے دور میں بھی صرف سائنسدان خواب میں ہی سوچ سکتے ہیں، بلکہ ان لوگوں نے پتھروں کو استعمال کر کے اونچی اور خوبصورت عمارات بھی تعمیر کر لی تھی۔ ان لوگوں نے شیشوں سے توانائی حاصل کرنے والا فارمولہ بھی ایجاد کر لیا تھا۔ افلاطون اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ان لوگوں کے مال بردار بحری جہاز پوری دنیا میں مال کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے شہر سونے اور چاندی سے بھرے ہوا کرتے تھے۔ پھر ایک دم کیا ہوا کہ ان کے عروج کو سالوں نہیں، مہینوں نہیں، بلکہ کچھ ہی دیر میں زوال نے آ جکڑا۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں تھا کہ ان لوگوں نے کرسٹل کی توانائی کو حاصل کرنے کا فارمولہ دریافت کر لیا تھا، لیکن کچھ خرابی کے باعث ان لوگوں سے آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑے، جس کی وجہ سے شدید زلزلے اور سونامی آئیں، جس نے پورے جزیرے کو غرقِ آب کر دیا۔ حالانکہ یہ سب صرف کتابی باتیں ہیں، لیکن افلاطون کی اہمیت اور شہرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہزاروں سالوں سے کسی نے بھی اس شہر پر سوال نہیں اٹھایا۔ افلاطون کی وفات کے بعد کئی سائنسدانوں نے اور ریسرچرز نے اس شہر کو اپنی کتابوں میں زندہ رکھا۔ اس کے علاوہ اس شہر پر ہالی ووڈ کی کئی مشہور فلمیں بھی بنی، جیسے ایکوامین، اور کامیاب بھی ہوئیں۔ حالیہ تحقیق میں انٹارکٹیکا کے ایک پہاڑ کے قریب ایک سیڑھی نما عظیم الشدہ شے ملنے کے بعد اس کے استعمال پر بحث چھڑ گئی ہے، جس کے باعث یہ مانا جانے لگا ہے کہ ہزاروں سال پہلے اٹلانٹس انٹارکٹیکا میں ہی واقع تھا، اور ناسا کی جانب سے ملنے والے شواہد و تصاویر نے سائنسدانوں اور ماہرین آثار قدیمہ کو بہت ہی حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ اور ناسا کی جانب سے ملنے والی کچھ تصاویر کے مطابق یہ شہر اپنے دور کا بہترین فنی نمونہ تھا، بلکہ اس شہر میں ہزاروں سال قبل ہونے والی تعمیرات آج کے دور کے تعمیراتی سلسلے سے بالکل بھی کم نہیں ہے۔ کچھ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ بظاہر یہ سیڑھی جیسی نظر آنے والی شے اس قدیم دور میں پہاڑ پر چڑھنے اور اترنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ خلائی مخلوق کے اترنے کی جگہ تھی۔ ناسا کی اس دریافت کے بعد ایک بار پھر اس بات کو فوقیت ملتی ہے کہ ہزاروں سال قبل غائب ہو جانے والا شہر اٹلانٹس انٹارکٹیکا میں ہی واقع تھا، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ برف کی ایک موٹی تہہ تلے دفن ہو چکا ہے۔ اس دریافت کے بعد اس پر اسرار علاقے کی پر اسراریت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور وقفے سے اس بر اعظم کے بارے میں ہمیں معلومات ملنے کے ساتھ ساتھ اس کی تصاویر بھی مل رہی ہیں، جس سے ہمیں اس خطے میں جاری تبدیلیوں کا پتہ چلنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے حیرت انگیز شواہد بھی ملے ہیں جو ہمیں اس برفانی خطے میں ہزاروں سال قبل زندگی اور اس علاقے میں بسنے والے لوگوں کے تعلیم یافتہ ہونے اور ہنرمند ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ناسا کی تصویروں میں دیکھی گئی پر اسرار سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ اہرام بھی دیکھے گئے ہیں، جو کہ برف کی موٹی تہہ تلے دفن ہے۔ ان اہرام کو دیکھے جانے کے بعد یہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگ بھی مصر کے لوگوں کی طرح فن تعمیرات میں ماہر تھے۔ ان سب چیزوں سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ آج سے 12,000 سال قبل اٹلانٹس جیسا شہر انٹارکٹیکا کے علاقے میں ہی یہ بات تھا۔ آج بھی وقفے سے ریسرچرز اور ماہرین تعمیرات اس شہر کے بارے میں نئی چیزیں دریافت کر رہے ہیں، جو کہ اس کی پر اسراریت میں اور زیادہ اضافہ کرتی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔